خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق تمام چیزوں کو ادا کرنے کے بعد مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں ایک اصول بتایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تمہیں جو دے دے لے لو اور میرا رسول جس سے منع کرتے رک جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا، ایک رول بنا دیا کہ رسول کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، رسول کو یہ مقام حاصل ہے کہ رسول جو دے دے اسے لینا ہے اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جانا ہے۔ اب اس آیت پر میں مزید بات نہیں کرتا ہوں، بہت مشہور آیت ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے، اور آج کا خطبہ جمعہ اسی حدیث کی شرح پر، اسی حدیث کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کر کے آج کے خطبہ جمعہ کا اختتام انشاءاللہ کروں گا۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ ان کا تعلق یمن سے تھا۔ یمن میں قبیلہ تھا، قبیلہ دوس، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے، یعنی اللہ کے پیارے رسول کی زندگی میں صرف 3.5 سال یا 4 سال، میکسیمم آپ 4 سال کہہ لیجئے، 4 سال کا ٹائم حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ ملا ہے۔ اور ان 4 سالوں میں حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محنت سے، اپنی اسٹرگل سے، اپنی قربانیوں سے یہ مقام حاصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث اگر کسی صحابی سے روایت ہے تو انہی سے روایت ہے۔ 5374 حدیثوں کو علماء نے کاؤنٹ کیا ہے، یعنی تقریباً 5500، جس میں چھوٹی بڑی لمبی ہر طریقے کی احادیث ہیں۔ 5500 حدیثیں اللہ کے رسول کی زبان سے سننا اور اس کو یاد کرنا اور امت تک پہنچانا، یہ کام حضرت ابو ہریرہ نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں بھی یہ سوال کیا گیا کہ وہ صحابہ جو پہلے دن سے آخری دن تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، ان سے 200 حدیثیں روایت ہوتی ہیں، ان سے 1000 حدیثیں روایتیں ملتی ہیں، ابو ہریرہ سے اتنی زیادہ احادیث کیوں ملتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ خود جواب دیتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی وہ تجارت میں لگے رہتے تھے، اور ہمارے انصاری بھائی مدینہ کے انصار وہ کھجوروں کے باغات کی جو کھیتی کرتے تھے اس میں لگے رہتے تھے۔ سب کے پاس اپنی روزی روٹی کے مشاغل تھے، لیکن ابو ہریرہ یہ 24 گھنٹے میں جتنی دیر وہ سوئے رہتے تھے اس کو چھوڑ کے جتنی دیر تک ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی وہ اللہ کے رسول کے دروازے پر رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کی ہر ادا، آپ کی ہر حرکت، آپ کی ہر نقل و حرکت، آپ کی ہر بات کو انہوں نے یاد کیا ہے، اور میموری بہت غضب کی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ تم نہیں کچھ مانگو گے، تم کو کچھ نہیں چاہیے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی۔ ابو ہریرہ کی زندگی ہر نوجوان کے لیے ایک آئیڈیل زندگی ہے۔ ابو ہریرہ یتیم تھے، پیدا ہوئے کچھ دنوں کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ماں کا نام میمونہ تھا، بعد میں ان کی ماں بھی ایمان لے آئی تھی۔ ان کی ماں بڑی کٹر دشمن تھی اللہ کے رسول کی، اسلام کو گالی دیتی تھی، رسول کو گالی دیتی تھی۔ یہ بیچارے ایک دن روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے۔ نبی نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، اور اسی دن حضرت ابو ہریرہ کی ماں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا نام میمونہ تھا، یتیم تھے اور بڑی مسکینی کی زندگی گزاری۔ اسلام لانے کے بعد بھی اور بعد میں جب خلفاء کا دور آیا، بنو امیہ کا دور آیا، ہر دور میں ابو ہریرہ کی زندگی بڑی سادہ، بڑی سمپل رہی۔
सन 57 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ था। तो एक मरतबा जब अल्लाह के नबी ने पूछा कि कुछ चाहिए नहीं अबू हुरैरा, कहा नहीं अल्लाह के नबी कुछ नहीं चाहिए। आपने इनके बदन पे, कंधे पर एक चादर थी, उस चादर को लिया और चादर को बिछा दिया, आपने बरकत की दुआ दी आपने। और बरकत की दुआ देने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा इस चादर को अपने अंदर समेट लो, अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने वो चादर समेट ली और उसके बाद अल्लाह के नबी की कोई हदीस में एक बार सुनता था मुझे याद हो जाती थी। और अगर किसी को लगता है कि ये बड़ी अजीब व गरीब बात है, बड़ा अजूबा है, हमारे इस दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उलमा मौजूद है दुनिया में, ऐसे उलमा मौजूद है जिनको पूरी सही सिक्ता याद है, पूरी सही बुखारी याद है। मैंने एक मरतबा एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, वो सऊदी अरब का कोई नौजवान का बच्चा था, वो मेरे ख्याल से 13-14 साल का बच्चा था, उसको अहादीस याद थी पूरी। तो आज के जमाने में अगर ऐसी मेमोरी मिल सकती है तो नबी के जमाने में कोई ये नामुमकिन बात नहीं है, अल्लाह के नबी की बरकत की दुआ थी। तो अबू हुरैरा ये सबसे टॉप के सहाबी है इस मामले में कि सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले, और इनको बड़ी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल की हदीस से। एक मरतबा इन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी वो कौन खुशनसीब इंसान है जो कयामत के दिन आपकी शफाअत पाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा मुझको यकीन था ये सवाल तुम ही करोगे, लिमा राअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, क्योंकि मैं जानता हूं तुम हदीस रसूल को सीखने के बड़े तलबगार हो, बड़े हरीस हो, तुम्हारे अंदर हदीस रसूल को सीखने की बड़ी तड़प है। आज हमारे यहां हम सब अपने आप को अहले हदीस कहते हैं और है भी हम अहले हदीस, लेकिन हमें और आपको इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि हमें से कितने लोग हैं जिनको हदीस रसूल याद करने का शौक है, जिनको हदीस रसूल पढ़ने का शौक है। हमारे घर में कुरान की तफसीर की किताबें कितनी, हमारे घर में हदीस रसूल की किताबें कितनी। इस मोबाइल ने पढ़ने वालों का शौक खत्म कर दिया, ना पढ़ने वालों को तो शिकायत ही क्या करना है। तो हदीस रसूल से मोहब्बत ये कोई अबू हुरैरा से सीखे। नबी ने फरमाया मैया खुज़वन्नी हाउलाइल कलिमात, ऐ अबू हुरैरा कुछ बातें मैं तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूं, कौन है जो इन बातों को सीखे, कौन है जो इन बातों पर अमल करे, औ युअल्लिमुहुन्ना मन यामलु बिहिन्ना, या इन बातों को उसको सिखा दे जो इन बातों पर अमल करे। इसमें दो नुक्ता मिला। पहली बात यह कि दीन की बात सिर्फ एक कान से सुनकर के दूसरे कान से उड़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। दीन की बात कानों की लज्जत के लिए नहीं होनी चाहिए, दीन की बातें मजा लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। आज हमारे यही मिजाज यही बन गया साहब, फला की तकरीर सुन के बड़ा मजा आया। अगर मजा लगाने के लिए और कानों की लज्जत के लिए हम दीन की बातें सुनते हैं तो माफ कीजिए, हम बहुत बड़ा धोखा दे रहे अपने आप को। आप इल्म दीन सीखिए, दीन की बातों को सीखिए उन पर अमल करने के लिए। नबी ने फरमाया कौन है जो इन बातों को सीख के अमल करेगा, या उसको सिखाएगा जो अमल करेगा। इससे यह भी पता चला कि इल्म दीन हर एक को सिखाना नहीं चाहिए, जिसके अंदर तलब हो, जो सीख करके अमल करना चाहे। इल्म दीन इतना हकीर नहीं है कि उसको किसी के ऊपर जाहिर कर दिया जाए, कोई सुनना ना चाहे कानों में रूल ठूस के बैठा रहो उसको जबरदस्ती सुनाए, नहीं। ये दीन का इल्म है, दुनिया का सबसे टॉप का इल्म है। ये वो इल्म है जो कब्र में काम आएगा। आज उम्मत की अक्सरियत का हाल आप देखिए, दुनिया की बड़ी नॉलेज है हमारे पास, लेकिन जो कब्र में 3 सवाल होंगे जो दीन की बुनियाद है, मन रब्बो का, मन नबियों का, मा दीनों का। कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की जात के बारे में, अल्लाह की सिफात के बारे में कुरान क्या कहता है, हदीसें क्या कहती हैं। कितने लोग हैं जो अल्लाह के रसूल के बारे में सुनी सुनाई बातें जानते हैं, अल्लाह के नबी के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए नहीं मालूम उनको। कितने लोग हैं जिनको दीन इस्लाम की खुसूसियात नहीं मालूम। इस्लाम हमने इस्लाम को क्यों अपनाया, हम क्यों इस्लाम पर अमल करते हैं, क्या हमारा दीन भी दुनिया के बाकी मज़ाहिब की तरह है। ये 3 सवाल हैं जो इस्लाम की बुनियाद है, इनको सीखो मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन है जो 5 बातों को सीखेगा, अमल करेगा और दूसरों को सिखाएगा। अब जाहिर है बहुत सारे सहाबा रहे होंगे वहां, मगर ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं तैयार हूं इस काम के लिए, आपकी बातों को सीखूंगा भी, अमल भी करूंगा, दूसरों को भी सिखाऊंगा। फअखज़ बियदी, अबू हुरैरा कहते अल्लाह के प्यारे नबी ने मेरा हाथ पकड़ा। समझाने का यह भी एक अंदाज होता है, बाप बेटे को कोई नसीहत करे तो उसकी पीठ पर हाथ रख के समझाते हैं। उस्ताद शागिर्द को कोई बात समझाए उसको उसके सर पे मोहब्बत से हाथ फेर के बता दे। किसी को कोई बात समझानी हो, कोई नसीहत करनी हो, उसमें आपके एक्शन का भी बड़ा रोल है कि आप अगर सामने, आपकी बॉडी लैंग्वेज का बड़ा रोल है। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू हुरैरा का हाथ पकड़ा, कहा कि अबू हुरैरा गिन लो 5 बातें बता रहा हूं।
اور یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم پورے دین کو نہ سمجھیں، ان 5 باتوں کو سمجھ لیں تو سمجھو کہ ہم نے پورے دین کو سمجھ لیا، کیونکہ یہ باتیں کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ باتیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم دیا تھا، آپ کی زبان سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی معنی کا ایک سمندر ہوتا تھا، آپ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عابد ہو جاؤ۔ تو کیا مطلب؟ ایک آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بڑا اہتمام کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، شاش کی نماز بھی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد نوافل بھی پڑھتا ہے، خوب تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، خوب تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، سوموار کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، خوب نفلی عبادت کرتا ہے، ہر سال عمرے پہ جا رہا ہے، کئی حج اس نے کر لیے۔ دنیا کی نظر میں تو بہت بڑا عابد ہے صاحب۔ ہمارے یہاں تو عبادت کا معیار تو یہی نہ ہے کہ بھئی نوافل کی پابندی۔ نبی کا جملہ سنو، نبی نے فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو۔ اگر آپ کی زندگی میں حرام سے پرہیز نہیں ہے، اگر آپ کی کمائی میں حرام کی آمیزش ہے، آپ کی حرکتیں حرام ہیں، آپ کی باتیں شریعت کی نظر میں حرام ہیں، آپ زبان کا حرام استعمال کر رہے ہیں، آپ ہاتھوں کے ذریعے غلط کام کر رہے ہیں، تو معاف کیجیے، آپ عابد نہیں ہیں۔ آپ سے بہتر وہ انسان ہے جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، صرف رمضان کا روزہ رکھتا ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، صرف زندگی میں ایک بار حج کیا اس نے جو فرض تھا اس کے اوپر، اس نے بہت زیادہ نوافل عبادات تو نہیں کی، مگر ہاں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات فرمائی اللہ کے نبی نے۔ دنیا کی میڈیکل سائنس کا بھی اصول ہے کہ علاج کا ایک بہت اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کے بدن کو نقصان پہنچانے والی۔ شوگر کے مریض آپ ہیں، انسولین لیتے رہیں، آپ دوا کھاتے رہیں، اگر آپ میٹھی چیزوں سے پرہیز نہیں کریں گے کبھی آپ کا شوگر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اگر اس بیماری میں آپ کو کچھ پرہیز بتایا گیا ہے تو وہ پرہیز کرنا ضروری ہے صحت مند رہنے کے۔ شریعت بھی 2 چیزوں کا نام ہے میرے بھائی، شریعت پرہیز کا بھی نام ہے اور شریعت نیکیوں کے کرنے کا نام بھی۔ ہماری زندگی میں تو ویسے بھی نیکیاں کم ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، ہماری تھوڑی بہت نیکیاں کہیں یہ بھی برباد نہ ہو جائے اگر ہم حرام سے پرہیز نہیں کریں۔ اور یہاں پر میں وہ حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو دیکھا جائے تو بہت اہم حدیث ہے، اور آج کے دور میں جب ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، ہر آدمی کے گناہ تک پہنچنے کے ہزاروں راستے ہیں ہر انسان کے پاس، یہ حدیث بڑی اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا بیان صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا کھل کر کے بیان کیجئے کون بد نصیب لوگ ہیں پہاڑ کے برابر نیکی لے کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا ان کی نیکیوں کو۔ آپ نے فرمایا وہ نمازی ہوں گے، وہ عبادت گزار ہوں گے، وہ تمہاری طرح روزہ رکھنے والے، راتوں میں تہجد پڑھنے والے لوگ ہوں گے، بس ایک بات کی کمی ہوگی، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، ان کی تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہوں۔ جب ان کو تنہائی ملے گی، جب ان کو اکیلا پن ملے گا، ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی کی پہلی وصیت یاد رکھ لیجئے، اس کو زندگی کا ایک نمونہ، ایک شعار بنا لیجئے، ایک نعرہ بنا لیجئے، اتق المحارم، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک پاسبل ہو، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ۔ عبادت گزار بننا ہے، متقی بننا ہے، اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، فرائض کی پابندی کرو۔ نوافل نہیں ہوتی ہے، نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوافل آپ کے لیے سپلیمنٹ کا کام کریں گی، نوافل آپ کے لیے بہتری کا کام کریں گی، مگر نوافل سے بہتر یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچے میرے پیارے ساتھی۔ دوسری چیز، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں جو لکھا ہے اس کے اوپر تو راضی ہو جا۔ کیا مطلب اس کا؟ کسی کی آمدنی اگر مہینے کی 10,000 ہے، اگر وہ 15,000 کے لیے محنت کر رہا ہے، 20,000 کے لیے، 50,000 کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کے پاس ایک مکان ہے، دوسرے مکان کے لیے محنت کر رہا ہے، اگر اس کے پاس 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، تو کیا وہ محنت نہ کرے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں اس حدیث کا۔
اپنے حالات کو بہتر بنانے کی جدوجہد ہر انسان کرتا ہے، اور وہ کرنا کوئی غلط بات بھی نہیں۔ غلط کیا ہے کہ آپ سب کے بعد آپ کی جو حرص ہے، آپ کی جو لالچ کا جو گھڑا ہے، انسان کی لالچ کا جو گھڑا ہے وہ نہ بھرے۔ انسان کسی بھی حال میں قناعت اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ اسی گرمی کے موسم میں دھوپ میں کھڑا ہو کے کوئی سڑک پہ صفائی کرمچاری صفائی کرتا ہے، وہ دھوپ کی تپش میں کھڑا ہو کے وہ جھاڑو لگا رہا ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا کام ہے، وہ کام کر رہا ہے اور خوشی خوشی کر رہا ہے۔ اور اسی گرمی کے موسم میں ایک آدمی ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھا ہے، اور اندر جب اے سی کے باوجود اس کو گرمی لگتی ہے اور دھوپ لگتی ہے تو کہتا ہے ہائے کتنا گرم موسم ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تو جس زندگی سے شکایتیں کر رہا ہے، تجھے جن چیزوں سے شکایت ہے، تیرے جیسی زندگی گزارنے کی ہزاروں لوگ تمنا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ ہیں، آپ کو دونوں ٹائم کا سکون کے ساتھ کھانا مل رہا ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو دنیا کے کروڑوں لوگوں کے پاس ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم ہمیشہ ان چیزوں پر نظر ڈالتے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ ہم اس کے بجائے اگر یہ اصول بنا لیں کہ ہمارے پاس جو ہے اور وہ چیز دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے، اگر ان چیزوں پر ہم توجہ ڈالنا شروع کر دیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہیں، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو۔ جب اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، دنیا میں اسباب دنیا کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا، مکان کا بڑا ہونا، یہ اصل دولت مندی یہ نہیں ہے۔ اگر یہ دولت مندی ہوتی تو بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ بہتے، بالی ووڈ کے بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریسز خودکشیاں نہ کرتے۔ ان کی زندگی میں بھی ٹربلز ہیں، ان کی زندگی میں پرابلمز ہیں، ان کی زندگی میں بھی سمسیایں ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، آپ بہتری کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، ان نعمتوں پر راضی رہنا سیکھ لیں، آپ اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے میرے پیارے ساتھی۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، بہت بڑا اصول بیان کیا اللہ کے نبی۔ تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے، اور یہیں پر ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے جو حسد کی بیماری ہے، انسان کا آدھا ٹائم تو دوسروں سے حسد میں گزر رہا ہے۔ فلاں نے ترقی کیوں کر لی، فلاں کے گھر میں کھانا کیوں اچھا بن رہا ہے۔ انسان شادیوں میں جاتا ہے، دعوتوں میں جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ انتظار کرتا ہے کہ کھانا گھٹ جائے اور کسی کی عزت ٹوٹ جائے۔ یہ انسان کی سوچ اس حد تک گر جائے، انسان کی رگو پے میں شیطانیت اس قدر پیوست ہو جائے کہ انسان دوسروں کا برا چاہے، دوسروں کا نقصان چاہے، یہ خساست اور ذلت کی انتہا ہے میرے پیارے ساتھ۔ اگر آپ کو اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی اچھی خبر ملے، نبی نے فرمایا فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، برکت کی دعا کرو۔ آج ہمارے سماج میں معاف کیجئے، برکت کی دعا کرنے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ہمیں تو دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں سن کے، دوسروں کے سکھ کے بارے میں سن کے، دوسروں کے آرام کے بارے میں سن کے، دوسروں کی دولت کے بارے میں سن کے ہمارے ماتھے پر بل پڑتے ہیں، ہماری زبان سے شکایتیں نکلتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر چھپا ہوا حسد اور بغض باہر نکلتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں ہر انسان کی اپنی ایک تقدیر ہے، اور یہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 4 مہینے کے تھے، ہماری روح پھونکی گئی ہمارے پیٹ میں، ہمارے بدن میں، اور ہماری روزی روٹی بھی لکھ دی گئی، ہماری عمر بھی لکھ دی گئی۔ انسان اپنے مقدر سے زیادہ کبھی نہیں پا سکتا، اور جو مقدر میں ہے کوئی چھین نہیں سکتا اس سے۔ یہ اصول یاد رکھو۔ یہ دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، مومن بن جاؤ۔ علماء نے لکھا کہ پڑوسی 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کا 3 حق ہے: پڑوس کا حق، اسلام کا حق، اور رشتہ داری کا حق۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ پڑوسی ہے، مسلمان ہے، لیکن آپ کا جو ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے، اس کا بھی 2 حق ہے: پڑوس کا حق اور اسی طریقے سے اسلام کا حق، آپ کا اسلامی بھائی۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے، وہ آپ کا انسانی بھائی ہے اور آپ کا پڑوسی۔ شریعت میں پڑوسی کی کاسٹ اور پڑوسی کے ریلیجین اور پڑوسی کے ذات پات مذہب، ان سب کو بالائے طاق رکھ کے آپ کو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس ملک کے حالات یقیناً بدل رہے ہیں اور بدل چکے ہیں، مگر ہمارے نبی کی حدیث
1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تب بھی اپنی جگہ پہ یہی حدیث تھی, یہی اصول تھا ہمارے لیے, اور آج بھی یہ اصول رہے گا. نفرتوں کے اس ماحول میں بھی ہمیں اسی حدیث پہ عمل کرنا ہے. ہمارا پڑوسی ہم سے تکلیف میں نہ ہو, اور ہم غیروں کی کیا بات کریں. آج انسان اپنے بھائیوں کو ستاتا ہے, آج انسان اپنے پڑوسی جو اس کے کمرے کے بغل میں رہتا ہے, اس کے گھر کے بغل میں رہتا ہے, جو اس کا پڑوسی ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا رشتہ دار ہے, اس کا جینا حرام کر دیتا ہے. دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی کا یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو, مومن بن جاؤ گے. ایمان صرف زبان سے دعوے کا نام نہیں ہے, ایمان صرف روزہ نماز کا نام نہیں, ایمان آپ کے اخلاق کا بھی نام ہے. آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے وہ طے کرے گا کہ آپ مومن ہے کہ نہیں. اور پڑوسی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار, اللہ کے پیارے نبی نے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت مجھے کی, حتی ظننت انہ سیورثہ, کہ میں نے تو یہاں تک سمجھ لیا کہیں پڑوسی وراثت میں حصے دار نہ بن جائے. اتنا حق بیان کیا گیا پڑوسی کا. اس کے بعد چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, مسلمان بن جاؤ. اپنے لیے اصول الگ نہ ہو, دوسروں کے لیے الگ نہ ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی راہ میں کوئی روڑے نہ اٹکائے, آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے, آپ کی بہن بیٹی کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے, تو یہ اصول دوسروں کے لیے بھی ہو. اپنے لیے الگ اصول اور دوسروں کے لیے الگ اصول, یہ ہماری شریعت نہیں سکھاتی ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو. اب یہ ایک جملے میں بہت بڑی بات آ گئی. زندگی کے ہر موڑ پہ جب آپ دوسروں کے ساتھ فراڈ کریں, دوسروں کے ساتھ جب چیٹنگ کرنے کا خیال آئے, دوسروں کی راہ میں جب پتھر بچھانے کا خیال آئے, تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو کہ ہم ہوتے تو کیا کرتے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو, مسلمان بن جاؤ گے. اور آخری بات, ولا تکثر الضحک, اور بہت زیادہ ہنسا مت کرو. کیا ہنسنا منع ہے اسلام میں؟ کیا پیارے نبی نہیں ہنستے تھے, صحابہ نہیں ہنستے تھے, ان کی زندگی ہمیشہ بالکل جو ہے رونے دھونے والی ہوتی تھی؟ نہیں, زندگی میں ہنسنا منع نہیں ہے. زندگی میں ہونے چاہیے کچھ ہلکے پھلکے لمحات بھی ہونے چاہیے, کچھ چہرے پر مسکراہٹیں بھی آنی چاہیے. مگر زندگی کا فلسفہ جو اسلام سکھاتا ہے وہ کامیڈی نہیں ہے. اسلام کی نظر میں زندگی ایک سیریس پروسیس کا نام ہے. آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ ایک بہت بڑے مشن پہ آئے ہیں, اور اس مشن پر رہنے والا انسان اس کی زندگی میں سیریسنس ہونی چاہیے, سنجیدگی ہونی چاہیے. آج ابھی ادھر بھی بنارس میں کئی حادثے ہوئے, نوجوان لڑکے ہمارے, کوئی جو ہے چوکا گھاٹ پل پہ جا رہا ہے بائک سے, وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی پرانے پل کے پل پہ جا رہا ہے, وہاں ایک لڑکے کے بارے میں نے سنا حافظ قرآن تھا, وہ انتقال کر گیا آن دا اسپاٹ. ان سب چیزوں کے پیچھے آپ وجہ جب پتہ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل رات کو 2 بجے وہ چائے پینے نکل رہی ہے, کوئی مغل سرائے جا رہا ہے, کوئی سندھورا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اصل مقصد چائے پینا نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں, چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہے, آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, منورنجن کے لیے جا رہے ہیں, انٹرٹین, دوستوں کے ساتھ نکل پڑے رات میں, وہ بھی 100 کی 80 کی اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے. میرے بھائی یہ کیا زندگی ہے؟ آپ کی راتیں مٹر گشتی کرنے کے لیے نہیں ہے یہ. آپ اور میں ان بچوں کے گارجین کو اس کا ذمہ دار مانتا ہوں, جن گارجین کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ گھر میں ہمارا بچہ رات میں آیا کیوں نہیں. رات کو 2 بجے اگر آپ کے بچے شہر سے دور ہائی وے پہ جا کے چائے پینے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی کمی ہے, آپ کی تربیت کی کمی ہے. آپ کے بچوں کی, آپ کے نوجوانوں کی زندگی میں یہ کیوں سنجیدگی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تکثر الضحک, زیادہ ہنسو نہیں, زیادہ اپنی زندگی کا مقصد ہنسنا نہ بنا لو. فإن کثرت الضحک تمیت القلب, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, اور ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں, معاف کیجیے گا. آج اسی بنارس میں ہمارے ایک دوست آئے ممبئی سے, مہمان عالم, ان کا ایک پروگرام رکھا گیا ایک مسجد پر. گنتی کے چند لوگ تھے. پروگراموں میں لوگ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں کہ لوگ دین کے بہت جانکار ہو, اس لیے کہ اب دین کی باتوں لوگ سننا نہیں چاہتے. لوگوں کے پاس سننے کے لیے اور بہت کچھ ہے, اور جب آپ دین کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ سنانے والے بھی بند ہو جائیں گے. یہ لے دے کر کے ہمارے سماج میں ایک لشٹم پشٹم جو یہ جمعہ کے خطبے چل رہے ہیں, جو ایک آپ کو دین سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے, اب یہ وسیلہ اور یہ ذریعہ بھی دھیرے دھیرے کمزور پڑ رہا ہے. تو ہمیں اپنی ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اپنی زندگی کو سنجیدہ بنائیے, اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچائیے. جمعہ کا خطبہ تھا, وقت مختصر تھا,
باتیں یہ اور تفصیل چاہتی تھیں، معذرت کے ساتھ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پر بات ہوگی۔ یہ 5 باتیں بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان 5 باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جو قرضوں سے پریشان ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کو آسان فرما دے، جو اس دنیا سے اہل توحید اہل ایمان جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ایمان پر قائم اور دائم رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔